بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جولائی 645 کو جب جزید پیدا ہوا تو اس کی ماں محسون کی طلاق 23 ہو گئی۔ محسون اپنے بیٹے جزید کو لے کر اپنے قبیلے چلی گئی۔ کلبیہ قبیلہ بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، جس وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن بھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ اس عیسائیت کے ماحول میں جزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ دیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لی جائے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسہ رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردست بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینہ میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوفہ کی طرف نکل گئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوفیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، جس کے بعد سے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوفہ میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا تھا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر وہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کے حکم کو مانتے ہوئے شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیتے ہوئے ان کو شدید پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھتے لکھتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر دیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم کا ڈھائے گئے۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حضرت امام حسین کے ساتھ مبارک کو دے کر ایسے ایسے اشعار پڑھے جس کو بیان کرتے ہوئے بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ بن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی؟ کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوفہ اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا۔ ایسے واقعات کے باوجود بھی ابن زیاد جیسا شخص اپنی مسند پر براجمان رکھنے کی وجہ سے یزید کے پاس آخر گیا تھا۔ اب 63 ہجری میں مدینہ کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینہ پر حملہ کرتی ہے، جس سے واقعہ طرابلس آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار میں 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینہ میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم میں 3323، 3319، 3339 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث ہیں جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دھمکایا، جب مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر لعنت اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، تو
تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، لیکن یہ یہاں پر ہی نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتیں جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے۔ یزید کو بہت ہی پیاس لگتی تھی۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اس طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایت ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خنجر پر بنایا تھا۔ خنجر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خنجر پر بٹھا کر خود اس کے پیچھے خنجر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا، اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید کا جسم کٹنے لگا۔ جب یزید کی لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے۔ میدان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرشوں فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ یہ حوالے لکھے گئے ہیں اس میں، جہاں جہاں سے یہ ڈاٹا ملا ہے۔ اب آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آل پاک کی صحیح طریقے سے غلامی کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔